باب عقل و دانش، فہم و فکر، عاشقان رسول خدا، سوگواران امام مظلوم، غلامان امام زمانہ۔ میں نے اس محرم الحرام کے عشرے کے لیے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کو سرنامہ کلام بنایا، جس میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، ان الذین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ اسلام کا بنانے والا اللہ ہے، اسلام کا لانے والے رسول خدا ہیں، اور اسلام کے بچانے والے علی اور علی کا خاندان۔ یقیناً یہ روشنیاں، یہ فرش ازاں آج اگر ہم بچھا رہے ہیں تو علی اور علی کے خاندان کا احسان ہے، نبی اور نبی کے خاندان کا احسان ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم فرش ازاں امام حسین بچھائے بیٹھے، یہ ان کا احسان ہے۔ عزیزان من، علی کو اپنا مولا ماننے والوں، علی کو اپنا پیشوا ماننے والوں، علی کو اپنا پہلا امام ماننے والوں، علی کو اپنا مشکل کشا ماننے والوں، علی کو رسول کا بھائی ماننے والوں، علی کو رسول کا وصی ماننے والوں، علی کو اماموں کا سربراہ ماننے والوں، علی کو زہرا کا شوہر ماننے والوں، علی کو حسن کا والد ماننے والوں، علی کو حسین کا والد ماننے والوں، ساری کائنات کے مشکل کشا علی کو ماننے والوں۔ ذرا علی سے تو پوچھو، علی کو قرآن سے اتنی محبت کیوں ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ ذرا علی سے تو پوچھو، علی کو قرآن سے اتنا انس کیوں ہے؟ علی کو قرآن سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اللہ نے کہہ دیا، سرور کائنات نے کہہ دیا، یہ قرآن حق ہے اور قیامت تک حق رہے گا، اور سرور کائنات نے ساری کائنات کو بتایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ایک ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ ہے بابا سے بلند در سلام۔ علی کو اتنی محبت، پوچھے تو صحیح اتنی قرآن سے محبت کیوں ہے؟ تو قرآن حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ سرور کائنات نے، یوں کہوں کہ نبوت نے امامت سے کہا، یا علی سارے قریش والوں کو کہو آج مصطفیٰ کے گھر میں دعوت ہے، نبی کے گھر میں دعوت۔ مولا علی نے سب کو پیغام دیا اور سارے آ گئے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ سارے آ گئے، سارے کھانا کھا رہے تھے رسول کے گھر۔ جب رسول نے دیکھا نا سب نے کھانا کھا لیا تو رسول کھڑے ہو گئے، کہا سنو، تم جانتے ہو نا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں؟ جانتے ہو نا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور تم جانتے ہو نا کہ میں اس کائنات کی بت پرستی کو ختم کرنے آیا ہوں؟ کام جانتے؟ تو نبی نے کہا کہ اس نیک عمل میں میرا کون ساتھ دے گا؟ تو سب کو دیکھا، سب نے اپنا سر جھکا لیا۔ جب علی نے سب کے جھکے ہوئے سروں کو دیکھا نا، علی بلند کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز میں میں علی لبیک کہتا ہوں۔ میری کل سے تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، میں یہاں سے گیا تھا تو مجھے بخار ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پنجتن کا صدقہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ یہ ان کا معجزہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میری اتنی صحت نہیں ہے کہ میں پڑھتا رہوں جگہ جگہ پہ جا کے، لیکن یہ ان کی عنایت ہی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ گلا عطا کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے خطابت کرتا ہوں۔ جانتے ہو نا میں نبی ہوں، سردار
خاتم الانبیاء ہوں، تو کون اس نیک عمل میں میرا ساتھ دے گا؟ سب کے سر جھک گئے تھے، علی کھڑے ہوئے، کہا میں ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں۔ نبی نے کہا نہیں علی بیٹھ جائے، کوئی ہے جو میرا ساتھ دے؟ جب علی نے دوبارہ جھکے ہوئے سر کو دیکھنا پھر کھڑے ہو، کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز میں اعلی لبیک کہتا ہوں۔ نبی نے کہا نہیں علی بیٹھ جائیے، پھر کہا کوئی ہے جو آواز پہ لبیک کہے، کوئی ہے جو میری آواز پہ لبیک کہے؟ جب سب کے جھکے ہوئے سروں کو دیکھا نا پھر علی کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں ہوں جو آپ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ جب تیسری دفعہ علی نے نبی کی آواز پہ لبیک کہا نا، نبی نے علی کو گلے سے لگایا اور مرحبا کا یہ وہی علی ہے کہ جب بھی نبی نے بلایا علی نے لبیک کہا، چاہے وہ بستر ہو، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے نبی کی دعوت ہو، لوگوں علی کو جانو، علی کی ذات کو پہچانو۔ علی جیسا نہ کائنات میں کوئی آیا تھا نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آواز بلندتر صلوات۔ علی جیسا قیامت تک نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا۔ مجھے یہ بتائیے 1,24,000 نبیوں میں سے ہمارے نبی کو نکال کر کسی نے یہ دعویٰ کیا میں سب جانتا ہوں؟ پوچھ لو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جو کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول کے بعد جسے ہم بلند مارتے ہیں اسے علی ولی اللہ مولا علی کہتے ہیں۔ مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ اچھا کسی نبی نے دعویٰ کیا ہو سلونی جان لو میں سب جانتا ہوں، پوچھ لو یحییٰ نے کیا، اسحاق نے کیا ہو، صالحہ نے کیا ہو، ابراہیم خلیل اللہ نے کیا ہو، یوسف نے کیا ہو، یعقوب نے کیا، اتنا بھی نبی تو اللہ نے بھیجے، لیکن کسی نے دعویٰ کیا؟ لیکن ہمارے نبی کے بعد ایک ہستی ہے کہ جس نے یہ کائنات کو دعویٰ کر دیا۔ سلونی کوئی ہے جو مجھ سے پوچھے؟ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں آسمان کی سات تہوں کو جانتا ہوں، میں زمین کی سات تہوں کو جانتا ہوں، میں زمین کے اندر رہنے والے جانوروں کو جانتا ہوں، ان کے اندر رہنے والے کیڑوں کو جانتا ہوں، زمین کے اوپر چلنے والے لوگوں کو جانتا ہوں، میں آسمان کو جانتا ہوں، میں ملائکہ کو جانتا ہوں۔ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کر سکے سلونی مجھ سے پوچھو میں سب جانتا ہوں۔ یہی وجہ تھی جب بھی رسول نے پوچھا نا کہ تم علی کو کیسا پاتے ہو، علی کی شان کیا ہے، تو سب نے کہا یا رسول اللہ علی جیسا ولی نہ کائنات میں تھا اور نہ قیامت تک کسی کی نسل میں پیدا۔ بابا سے بلندتر صلوات۔ اچھا بھائی مجلس میں اگر توحید کا ذکر نہ ہو تو مجلس پوری نہیں ہوتی۔ پتہ تو چلے اللہ نے کن ہستیوں کو خلق کیا، اس اللہ کی بڑی عنایات، بہت زیادہ عنایات، اس اللہ نے ہم پہ توفیقات کی ہیں کہ اس نے ہمیں اتنے نبی بھی دیے اور نبی کے سلسلے کو ختم کر کے امامت کے سلسلے کو چلایا، اور آخری سلسلے کے امام زمانہ کو باقی رکھا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دی، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یہ تھوڑی آواز بڑھائیے گا، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں علی کا پیروکار بنایا، یہ اللہ کی توفیق ہے اس نے حسن کا پیروکار بنایا، یہ اللہ کی توفیق ہے اس نے حسین کا پیروکار بنایا، یہ اللہ کی توفیق ہے امام باقر کا پیروکار بنایا، یہ ان کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے امام جعفر صادق کا پیروکار بنایا، امام سجاد کا پیروکار بنایا، امام موسیٰ کاظم کا پیروکار بنایا، امام علی رضا علیہ السلام کا پیروکار بنایا، امام تقی کا پیروکار بنایا، امام علی نقی کا پیروکار بنایا، امام حسن عسکری کا پیروکار بنایا، امام زمانہ کا پیروکار بنایا۔ اللہ نے اپنے نور سے خلق کر کے اپنی عزت کی قسم کھا کے اور کائنات کو بتایا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اپنے نور سے میں نے خلق کیا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کچھ نہ بنا۔ اگر یہ نہ ہوتا میں کائنات میں
بھی نہ بناتا. جہاں اہل بیت کا ذکر ہو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درود بھیجنا چاہیے بآواز بلند صلوات. یہ اس کی نایات ہے، اس کی نایات ہے. 7 آسمان اس نے خلق کی، 7 زمینیں اس نے بنائی، سورج کو اس نے روشن کیا. مانتے ہیں نا یہ دن کی جو روشنی نظر آتی ہے یہ اللہ نے روشن کیا ہوا. چاند جو تاریکیوں میں چمکتا ہے اس کو روشنی اللہ نے دی. یہ جو چاند کی تاریخ چمکتا ہے، چاند تاریکیوں اسے روشنی اللہ نے دی. سورج کو روشنی اللہ نے دی. زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، زمین کے اندر رہنے والے جاندار اللہ نے بنائے، زمین کے اوپر چلنے والے انسان اللہ نے بنائے، آسمانوں پہ رہنے والے ملائکہ اللہ نے بنائے. یہ سب کچھ اللہ نے، یہ سب کچھ اللہ نے خلق کیا. پتا تو چلے اللہ نے یہ سورج کو روشن کیوں کیا، پتا تو چلے اللہ نے یہ چاند کو روشن کیوں کیا، پتا تو چلے کس کے انگلی کے اشارے سے یہ چاند کے ٹکڑے ہوتا، پتا تو چلے کس کی انگلی کے اشارے سے یہ سورج نکلتا. اللہ نے کہا یہ کائنات میں جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے صرف 14 کے صدقے میں بنایا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کو نہ تو میں روشنی دیتا اور نہ تو میں یہ انسان بناتا. کچھ بھی جو بنایا صرف آج مجھے سنتے جائیے، طبیعت میں ٹھیک نہیں ہے، بس جس طرح میں کوشش کر رہا جو کچھ بنایا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ نے خلق کیا اور کس کے لیے کیا وہ اللہ نے بتا دیا. کبھی سوچا آپ نے کہ خدا نے اتنے نبی اتارے، اپنی عزت کی قسم تو کس کے لیے کھائی؟ کسی کے لیے کھائی؟ ابراہیم کے لیے کھائی، یوسف کے لیے کھائی. اتنے نبی تو بھیجے، اللہ نے عزت کی قسم نہیں کھائی، لیکن اللہ نے ایک مقام پہ عزت کی قسم کھائی. تو پھر وہ کون سا مقام ہے جہاں اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی؟ جب پنجتن چادر کے اندر جمع ہوئے نا، فرشتوں نے کہا یہ 14 کے چاند کی طرح نور کہاں سے چمک رہا؟ تو اللہ نے کہا سن لو وعزتی و جلالی، اگر یہ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کچھ نہ بنا، یہ نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بنا. بھائی رسول کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں؟ امام حسین کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں؟ مولا علی کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں؟ امام زمانہ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ نبی نے کہا سرور کائنات رحمت للعالمین جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ تمہارا دوست بن جائے گا. اللہ تمہارا دوست بن جائے گا. ان الذین یحب المؤمنین، اور اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے میرے گفتگو سے؟ لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی. پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی؟ ان الذین، مجھے مسکراتے ہوئے بزرگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، آپ کی دعا چاہیے. ان الذین یحب المؤمنین، اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے. توجہ، اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے. اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی وہ مومن نہیں ہوتا. آپ پتہ چلا کہ جن کے دل میں علی کی محبت ہو اللہ انہیں دوست رکھتا ہے. میں پیغام دے رہا ہوں کہ علی سے محبت کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کامیاب نہیں ہونا تو علی کا بغض دل میں رکھو، دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی برباد ہو گے. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا. بآواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی
میں آپ کو ذکر محمد ذکر علی سنا رہا ہوں. آج چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کا بھی ایک ذکر سنا دوں. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ امام کا ایک شاگرد تھا، بڑے شاگرد تھے. ایک شاگرد تھا، کہنے لگا امام میں نے مسئلے پڑھے ہیں. امام نے کہا سناؤ. کہا آپ کے سامنے کیسے سناؤ؟ آپ کے سامنے؟ کہا نہیں سناؤ. تم نے پڑھا کیا ہے مجھے پتا تو چلے. انہوں نے کہا پہلا کہ جو آخرت میں ساتھ نہیں دے گی وہ ہے انسان کے برے اعمال. جو انسان کے آخرت کا ساتھ دیں گے وہ ہے انسان کے اچھے اعمال. وہ ہے انسان کے اچھے اعمال. دوسرا کہ اللہ عزت صرف اسے دیتا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. اور دوزخ میں وہ جائے گا، توجہ، دوزخ میں وہ جائے گا کہ جو سرکش ہوا اور اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی. اور جنت میں وہ جائے گا کہ جس نے اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، جس نے نیک عمل کیا، جو متقی رہا، جو پرہیزگار رہا. اب مجھے یہ بتاؤ کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے خدا کی ذات کی توحید کی معرفت حاصل کر کے اس کی معراج تک پہنچ گیا ہو؟ کوئی ایسی ہستی ہے کوئی ایسی ہستی کہ جس نے خدا کی حقیقی پہچان کروائی ہو، جس نے رسول کے دین کی ساتھ، جس نے رسول کا دین بچایا ہو، جس نے رسول کے دین کے لیے اپنا سر قلم کروایا ہو؟ کوئی ایسی کائنات میں ہستی ہے کہ جس نے خدا کی حقیقی معرفت تک لے گیا ہو، جس نے بتایا ہو کہ خدا کی حقیقی معرفت کیا ہے؟ خدا پیدا کرنے والا ہے، خدا مارنے والا ہے، خدا مار کر زندہ کرنے والا. کوئی ایسی ہستی ہے؟ کائنات میں ایک ہستی ہے، کائنات میں ایک ہستی ہے. وہ نبی کا نواسا ہے، زہرا کا لال ہے، علی کا گون ہے. جس نے اللہ کی پہچان کروائی، 14 پنجہ 12 کی قسمیں، اس نے اپنا نفس بیچ کر خدا کی مرضی خرید کر ثابت کر دیا اگر خدا کی ذات کو حاصل کر لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آخرت میں نفس بیچ کر مرضی خرید لی. نبی کے نواسے یہ برکت تو ساری رحمت للعالمین کی وجہ سے، یہ تو نبی کی وجہ سے برکت ہے. نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میرے پاس جو مال تھا میں نے باندھ دیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے ہمسایوں کو دے دیا. نبی مسکرائے، کہا صرف آپ کی خاطر آپ کے عشق میں اب پوری زندگی آپ کے قدموں میں بیٹھا رہا. نبی مسکرائے. دور ایک کھجور کا درخت تھا، نبی نے اشارہ کیا، وہ ہاتھ کے قریب آنے لگ گیا. دور کھجور کا درخت تھا، نبی نے اشارہ کیا، وہ درخت قریب آنے لگ گیا. نبی کے پاس پہنچا، نبی نے کھجور خود بھی کھائی، اسے بھی کھلائی. اب یہیں پہ کہتا چلو یہ وہ نبی ہے کہ جس کی ہتھیلی پر پتھر ہو اور وہ کلمے پہ مجبور ہو جائے. یہ وہ نبی ہے جس کی ہتھیلی پر پتھر ہو اور وہ کلمے پہ مجبور ہو جائے. یہ وہ نبی ہے کہ جس کا حسن دیکھ کر چاند شرمانے پہ مجبور ہو جائے. یہ وہ نبی ہے کہ جس کا حسن دیکھ کر چاند شرمانے پر مجبور ہو جائے. یہ وہ نبی ہے کہ جو انگلی کا اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے پہ مجبور ہو جائے. یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. میں تو عقیدتاً کہتا ہوں کہ جس کے پسینے سے ایک ایک قطرے سے یوسف جیسے نبی بنتے ہیں. جس کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے یوسف جیسے نبی بنتے ہو اور اللہ یوسف جیسے نبی بنا کر اور انہیں یہ بتاتا ہے اپنے حسن پہ غرور نہ کرنا، اپنے حسن پہ تمنا نہ کرنا، غرور نہ کرنا، فخر نہ کرنا. یہ میں نے اگر تمہیں حسن دیا ہے تو اپنے آخری نبی کے صدقے میں دیا. غرور نہ کرنا، غرور نہ کرنا.
جو میں نے تمہیں حسن دیا ہے یہ نبی کے صدقے میں دیا، یہ نبی کی فضیلت ہے۔ نبی جس گلی سے گزرتے تھے وہاں سے 3 دن تک خوشبو مصطفیٰ آتی تھی۔ توجہ کیجیے گا میرے بزرگان، بڑے شوق و جذبے سے سن رہے ہیں، جہاں سے نبی گزرتے تھے 3 دن تک، 3 دن تک، ایک دفعہ مل کے کہیے کتنے دن تک؟ 3 دن تک نبی کی خوشبو آتی تھی۔ جو کوئی بعد میں گزرتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا یہاں سے رحمت للعالمین گزر کے گئے تھے، سمجھ جاتا تھا۔ 3 دن تک خوشبو مصطفیٰ آتی تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جہاں سے گزرے رستے کے درخت یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے، رستے کے پتھر رسول کو سلام کرتے تھے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی فضیلت ہے۔ یہیں پر میرے استاد کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنا عشق کیا نبی سے، اپنی تخلیق سے، جو تخلیق کی نبی کی، اتنا پیار آیا اللہ کو نبی پر کہ اللہ نے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، نبی کو سایہ ہی نہیں بنایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، سایہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ سایہ یا آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ اللہ نے گوارا نہیں کیا میرے مصطفیٰ، میرے طٰہٰ، میرے مزمل کے سائے پر بھی کسی کا قدم آیا۔ اللہ کی ذات نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے نبی کے سائے پر بھی کسی کا قدم آئے، یہاں تک کہ اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کا اپنا سایہ میرے نبی سے آگے جائے۔ توجہ، اللہ نے گوارا نہیں کیا میرے نبی کا سایہ میرے نبی سے آگے جائے۔ توجہ، اللہ نے گوارا نہیں کیا نبی کے چاہنے والوں کا قدم میرے نبی کے سائے پر ہے۔ پتہ چلا چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا قدم نبی کے سائے پہ نہ ہے، اور نبی کا خاندان وہ ہے اور اہل بیت وہ ہے کہ جن کے قدم مہر نبوت پر آتے ہیں۔ گوارا نہیں کیا، گوارا ہی نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، سایہ ہوا۔ اچھا آپ جانتے ہیں نا ہمارے پاک مصطفیٰ کے مہر پر مہر نبوت کا نشان تھا، مانتے ہیں؟ راہب حضرت ابو طالب قافلہ لے کے جا رہے تھے تو راہب نے دیکھا عجیب قافلہ ہے، ایک بادل نے سایہ کیا ہوا۔ تب نبی پاک کمسنی کے عالم میں تھے، ایک بادل نے سایہ کیا ہوا۔ راہب نے کہا ابو طالب ان سب کو کہو آج میرے گھر میں آپ سب کی دعوت ہے، دعوت ہے۔ کہنے لگے جب سارے دعوت کے لیے گئے نا تو رسول خدا کو ایک جگہ پر بٹھا دیا تو راہب نے دیکھا قافلہ یہاں ہے بادل وہاں ہے، قافلہ یہاں ہے بادل وہاں۔ کہا نہیں، وہ جس کے سر پہ بادل ہے اسے بلاؤ، اسی کے صدقے پہ تو میں نے دعوت رکھی ہے، اسی کے صدقے میں تو میں نے دعوت رکھی۔ جب رسول خدا کو بلایا تو آپ کی اجازت ہے آپ کی قمیض ہٹا دوں؟ کہا ہٹا لیجیے۔ جب قمیض کو ہٹایا، کرتے کو ہٹایا، مہر نبوت کو دیکھا، راہب نے اسے چوم لیا۔ کہا ابو طالب یاد رکھنا یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، اور یہ وہی نبی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ کائنات کو جس کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہو، اس نبی کی کیا شان ہے اور اس نبی کے خاندان کی کیا شان ہے؟ بھائی جو نبی کے ساتھ بیٹھے اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اور جو نبی کا خاندان ہو، جو نبی کے ساتھ رہا اس کی بھی شان بڑھتی ہے، جو نبی کا نام لے اس کی بھی شان بڑھتی ہے، جو نبی کا ذکر کرے اس کی بھی شان بڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا مجھ تک آنا ہے تو میرے مصطفیٰ تک آنا ہوگا، مجھ تک آنا ہے تو میرے مصطفیٰ تک آنا ہوگا، مجھ تک ایسے نہیں آ سکتا۔ لو جی، جس کے ہاتھ پر پتھر ہو اور کلمے پہ مجبور ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ۔ ایک دفعہ مل کے کیا کہتے ہیں؟ پتھر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے
اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. پتھر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اب سنیے، جن کے حوالے نبی نے اپنا سب کچھ کیا، ان کی کیا شان ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بچپن میں جھولے میں تھے، ایک سانپ آیا، انہوں نے پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے. علی وہ ہے کہ جو سورج کو پلٹا دے، علی وہ ہے جو دشمن کے 2 ٹکڑے کر دے، علی وہ ہے جو راہب کو مار دے، علی وہ ہے جو راہب کو فرنار، علی وہ ہے جو مرہب کو فرنار کر دے، علی وہ ہے جو سانپ کے 2 ٹکڑے کر دے، علی وہ ہے جو سورج کو پلٹا دے، زہرا وہ ہے جو عزاداروں کو جنت دے دے، زہرا وہ ہے جو عزاداروں کو جنت دے دے، اور حسن وہ ہے جو عزاداروں کو حوض کوثر دے دے. یہ اہل بیت اللہ کے نزدیک اتنے بلند ہیں، اگر ان کا واسطہ دے دو اللہ رد نہیں کرتا. اللہ وہ ہے کہ یہ اللہ کے اتنے قریب ہیں، نہ اللہ ان کا واسطہ رد کرتا ہے، نہ اللہ ان کی شفاعت کو رد کرتا، نہ اللہ ان کی شفاعت کو رد کرتا. بس وقت ختم ہو گیا. بس ایک جملہ میں خطابت کا کہہ کر اجازت لوں گا کہ اللہ نے قسمیں کھائی، اللہ نے قسمیں کھائی. قرآن 6666 پر مشتمل آیات میں اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا. ہم قرآن کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، قرآن کی آیات پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن کے وارثوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہم نے قرآن کو معجزہ مان، ہم نے قرآن کو 1400 صدی پہلے ہی معجزہ مان لیا تھا. کب؟ کہ جب علی کی ولادت ہوئی، رسول خدا نے اٹھایا، جب علی نے قرآن سنایا، انجیل سنائی، زبور سنائی، توریت سنائی. ہم نے تو قرآن کا آنا بھی معجزہ مانتے ہیں اور قرآن کے وارث کا آنا بھی معجزہ مانتے ہیں. قرآن کے وارث کا آنا بھی معجزہ مانتا. کسے پوچھا یا رسول اللہ یہ جہنم کیوں بنائی؟ کہا تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا. اگر دنیا کے دلوں کے اندر علی کا بغض نہ ہوتا تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، پیدا ہی نہ کرتا. بس میری آج طبیعت ناساز سے وقت ختم ہو گیا. بس ایک جملہ. آدم کی تخلیق ہوئی، زمین پر آئے. جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو آدم جب کربلا کی زمین سے گزرے تو آدم کی ٹھوکر لگی ایک پتھر پہ، آدم کا خون نکلنا شروع ہو گیا. آدم نے رو کر کہا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو تو نے اس سرزمین پر میرا خون بہایا. اللہ نے کہا آدم تجھے پتا یہ کون سی سرزمین ہے؟ اسے کربلا کہتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام حسین کے سر کو قلم کیا جائے. آدم نے کہا کس کی، کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ ہے کہ جن کا نور تیری پیشانی پہ چمک رہا. تو خوش نصیب ہے کہ تیرا خون کربلا جنگ صفین کی واپسی پر مولا علی جب آئے تو ایک جگہ پر رک گئے. میں نے بیان کیا تھا کہ مولا علی نے گریہ کیا کہ یہاں میرے عباس کے بازو قلم پر، یہاں زینب کا پردہ چھینا جائے، یہاں امام حسین کا سر قلم کیا جائے. مولا علی نے گریہ کیا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک سرزمین ہے جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے. نبی نے دیکھی کہ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. نبی نے وہ زمین دیکھی، نبی نے رونا شروع کر دیا. بی بی زہرا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے نواسے کو جس جگہ پر شہید کیا جائے گا میں وہ زمین دیکھ کر آ گیا ہوں. میں نے وہ زمین دیکھ لی، میں نے وہ زمین دیکھ لی. بی بی زہرا نے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دے کہ امام حسین کو شہید کیا جائے، کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا. کیا میں ہوں گی؟ کہا آپ بھی نہیں ہوں گی. کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے. کیا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے. کہا میرے حسین کو روئے گا کون؟ کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے میں ایک قوم پیدا کروں گا جو تا قیامت تیرے حسین کو روتی رہے گی، زینب کے پردے کو روتی رہے گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے. جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے اللہ تعالی ان کے رزق مال میں اضافہ فرمائے. ہمارے بزرگان جتنے یہاں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے کرم سروں پہ قائم و دائم رکھے.
اور جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہے، اگر کوئی بھی ان کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ امام حسین کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ ہمارے نوجوان بچے یہ زیر تعلیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر تعلیم میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو، ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنی پوری زندگی راہ حسین پہ گزار سکیں، اور اللہ تعالیٰ